بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جنگ کے موقع پر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مال جمع کرو، تو سارے صحابہ نے اپنی استطاعت کے مطابق مال جمع کیا۔ کوئی اونٹ لے کر آ رہا ہے، کوئی زرہ لے کر آ رہا ہے، کوئی تلوار لے کر آ رہا ہے، جس کے پاس جو چیز بھی تھی وہ لے کر آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال زیادہ تھا اور ان کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ رہتا تھا کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو اس دفعہ ان نے سوچا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھوڑا ہے، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، میں آدھا مال لے جاتا ہوں اور جا کر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ چنانچہ وہ مال لیا انہوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر پیچھے کیا چھوڑا؟ فرمایا کہ آدھا مال گھر والوں کے لیے اور آدھا مال حاضر کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کی ہر چیز، وہ مقدار میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی تھی، لیکن اپنے گھر کی ساری چیزیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے آدھے کے برابر بھی نہیں تھی، لیکن ہر چیز حتیٰ کہ ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر پیچھے کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ تو ہر چیز آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی، اور ٹاٹ جو دروازے پر لٹکا ہوا تھا اس کو لباس بنا کر اپنے جسم کا لباس بھی اللہ رب العزت کے راستے میں دے دیا۔ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچنے کے لیے ان لوگوں کا یہ اخلاص تھا۔ اصل جو میں واقعہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر حیران ہوئے۔ فرمایا جبرائیل آپ نے یہ لباس کیوں پہنا ہے؟ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو بھی یہ حکم دے دیا کہ تم سب کے سب ٹاٹ کا لباس پہن لو، اس لیے ہم سب نے یہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت سے جڑ جاتا ہے، اللہ رب العزت پھر جیسی رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتے ہیں، سنیے گا، توجہ کیجیے گا۔ جبرائیل علیہ السلام آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں ابو بکر کیا راضی ہو؟ کیا مجھ سے اس حال میں راضی ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی علیہ السلام نے فرمایا، رونے لگے، فرمانے لگے اللہ میں آپ سے اس حال میں بھی راضی ہوں۔ اللہ حال پوچھ رہے ہیں کہ جاؤ میرے صدیق سے پوچھ کے آؤ کیا مجھ سے اس حال میں بھی راضی ہو۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے لیے دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کی آنے والی ہر طرح کی پریشانیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کو اللہ رب العزت کی رحمت سے، اللہ رب العزت کے کرم سے صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ برداشت کر لیں اور اللہ رب العزت سے اللہ کی رضا میں راضی رہیں، تو ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، سکون ہی سکون ہو، راحتیں ہی راحتیں ہوں۔ اصل بات یہ ہے ان لوگوں کے دلوں میں اخلاص تھا، اللہ رب العزت کا تعلق تھا، اور یہ اخلاص ایسی نعمت ہے جس پر ہم بھی تھوڑی سی محنت کر سکتے ہیں اور یہ چیز ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ صحابہ تھے، وہ تو صحابہ تھے، نبی علیہ السلام کی صحبت تھی، بے شک یہ بات تھی، لیکن انہوں نے ہمیں یہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، تم بھی یہ کر سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ آتا ہے، وہ ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک گڈریا ہے، ریوڑ سے جو بکریاں اس کی ہیں وہ چرا رہا ہے، تو اس کے پاس جاتے ہیں، جا کے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ گے؟ تو اس نے کہا انا صائم، میں روزے سے ہوں۔ کہا کمال ہے، اتنی گرمی میں اور اس طرح اس جنگل بیابان اور ویرانے میں تم روزے سے ہو۔ تو
انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، تم ایک بکری ہمیں دے دو۔ جب اس نے کہا نا صائم، تو انہوں نے سوچا چلو میں اس کو آزماتا ہوں کہ یہ روزہ دار ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، تم ایک بکری ہمیں بیچ دو اور ہم تمہیں اس کے پیسے بھی دیں گے اور تمہیں اس میں سے کچھ گوشت بھی دیں گے جو تم شام کو کھا لینا۔ تو اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں اسے نہیں بیچ سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ کون سا مالک کو پتہ چلے گا، اتنی زیادہ بکریاں ہیں، کہہ دینا ایک بکری کو بیڑیا کھا گیا تھا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ تو جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی اور کہا کہ کون سا مالک یہاں موجود ہے، وہ کون سا تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اس گڈریے نے جواب دیا فوراً کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، تو پھر اللہ کہاں گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب کو سن کر اتنے متاثر ہوئے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اکثر اس گڈریے کو یاد کرتے تھے اور کہا کرتے تھے واہ کیا جواب دیا تھا اس نے، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، بس تو اللہ کہاں ہے، وہ اللہ کہاں گیا، اللہ تو ہے۔ اولم یکفی بربک، وہ اللہ جو اللہ فرماتے ہیں اولم یکفی بربک، اے میرے بندے، اے میرے ماننے والے، اولم یکفی بربک، کیا تیرا رب تیرے لیے کافی نہیں ہے۔ آج ہم اپنے مشکلات میں، پریشانیوں میں اللہ رب العزت کو بھول بیٹھے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنے والی بات ہے۔ ایک دفعہ سوچئے گا ضرور کہ وظیفے کر تو رہے ہیں لیکن یقین 1% بھی نہیں ہوتا۔ پیناڈول سے بخار کا آرام اتنا زیادہ یقین ہے کہ اتنا یقین سورہ فاتحہ سے بیماری کا بھی نہیں، حالانکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ سے بیماری میں شفا بتائی ہے، لیکن ہمیں بخار کے آرام کا زیادہ یقین پیناڈول سے ہے، سورہ فاتحہ سے نہیں۔ اپنے گریبان میں ہم جان کے دیکھیں یہ کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل اخلاص سے حالی ہیں، ہمارے دل یقین سے حالی ہیں، ہم نے اس دل پہ محنت نہیں کی، ہم نے صرف وظیفے کیے، آج ایک مسئلہ ہوا وظیفہ کیا، کل دوسرا مسئلہ ہوا وظیفہ کیا، ساری زندگی وظیفے ہی کرتے گزر گئی، اللہ رب العزت کا وہ تعلق نہیں حاصل کی۔ تو بیسیکلی ہمارے وظائف کا مقصد یہ ہے ہمارا اللہ رب العزت سے تعلق بھی جڑ جائے اور ہم اللہ رب العزت کو اللہ کی اسماء مبارکہ سے پکار کر اپنا مسئلہ بھی حل کروا لیں۔ تو وظائف یاد رکھیے، وظائف کا بیسیکلی مقصد اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو مختلف طریقوں سے، مختلف ناموں سے پکارنا ہوتا ہے۔ کس نام سے اللہ رب العزت کو ہمارا پکارنا پسند آ جائے اور اللہ رب العزت ہمارے مسئلے کو حل فرمائے۔ تو ہمارا آج کا عمل بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ یا صمد یا اللہ، یا صمد یا اللہ، یا قادر یا اللہ، 2 اسماء مبارکہ یا صمد یا اللہ، یا قادر یا اللہ، ان 2 اسماء مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یوں پڑھنا ہے جیسے یوں اللہ رب العزت کو پکارنا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو مصیبت، تکلیف، پریشانی میں پکارتا ہے۔ 1 منٹ کا یہ وظیفہ ہے، اور 3 سے 4 منٹ آپ نے پھر دعا کرنی ہے۔ اس دعا میں اللہ رب العزت سے آپ نے مانگنا ہے، انشاءاللہ جو آپ دعا کریں گے، جو آپ کی حاجت، مشکل، پریشانی ہوگی، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ پریشانی ختم فرما دیں گے، آپ کو اس مشکل سے نکال دیں گے، آپ کا ہر مقصد کامیاب ہوگا، آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ کسی بھی عمل کے لیے، اس کو مقصد کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے وظائف کا مقصد اللہ سے مانگنا ہے، وظائف مسئلوں کا حل نہیں، اللہ کا تعلق مسائل کا حل ہے۔ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑیے، 100% گناہوں سے توبہ کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، پھر دیکھیے سالوں نہیں، مہینوں نہیں، ہفتے نہیں، چند دن میں اللہ رب العزت آپ کا ہر مسئلہ حل فرما دیں گے۔ اسلامک ہب آفیشیل پر 4 بجے شام وظیفہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، اور آسام وظیفہ آفیشیل پر 5 بجے۔ اگر آپ ان دونوں ٹائم میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کو روزانہ دیکھ لیں، آپ کا ایمان کا لیول بڑھے گا، یقین کا لیول بڑھے گا، اور انشاءاللہ جو بندہ سٹیپ بائی سٹیپ ہمارے وظائف کو سنتا جائے گا اور کرتا جائے گا، 1 مہینے کے اندر، زیادہ سے زیادہ 40 دن کے اندر سالوں پرانا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اپنی آراء سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجئے۔ آپ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے آسک کاشف محمود یا آسک اسلامک ہب آفیشیل کے نام سے ایک چینل سٹارٹ کیا ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا لنک دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔